وبذاته إخبتا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أشرف الخلق خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين ذكرهم وبردهم قد صفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد سنته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آله وصحبه. ایک درود پاک ہے مجھے دیکھیں گے سامنے بیٹھنے والوں کی توجہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ باتیں کہلوا دیتے ہیں. ایک درود پاک ہے اگر اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر خواب میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک عدد ما تحب وترضى له. پڑھیں گے انشاءاللہ. بعد میں لکھوا لیں گے اور کثرت کے ساتھ پڑھیں گے. جو کثرت کے ساتھ پڑھے گا اس کو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. بخاری شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام قد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. سبحان اللہ. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. محدثین لکھتے ہیں جس کو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے پھر موت کے وقت بھی اس کو دیدار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور رگو جہاں میں بستے ہیں یارو کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں. سبحان سبحان اللہ نکال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ بہت پیار سے کہنا ہے وہ رگو جہاں میں بستے ہیں یارو کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں. ان کے منہ چومنے کے قابل ہے رشید جن کے دل میں حضور رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ نے کہنا ہے حضور رہتے ہیں جن کے دل میں حضور رہتے ہیں. جن کے دل میں حضور رہتے ہیں. ان کے منہ چومنے کے قابل ہے رشید جن کے دل میں حضور رہتے ہیں. تجھ میں حضور حضور رہتے ہیں. اب دیکھیں دونوں کہتے ہیں ملتے جلتے ہیں. تجھ میں حضور رہتے ہیں میرے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور. سبحان اللہ. میرے دل میں حضور رہتے ہیں. صلی اللہ
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رہے گا ایسا حسن کائنات نے نہیں نہیں دیکھا. دیکھا ایسا حسن کائنات نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والضحى والليل إذا سجى يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر إذا رأيت الشمس طالعة كأن الشمس تجري في وجهه كأن وجهه قطعة قمر شبيه كبدر الليل بل أنت أنور ووجهك من ماء الملاحة أزهر ويا زينة الدنيا ويا غاية المنى فمن ذا الذي عن نور وجهك يرسل فسلسلك كافور وربك عنبر وحمصك ياقوت وباقيك جوهر فما ولدت حواء من ولد آدم ولا بجنان الخلد مثلك أحد. سبحان اللہ. شعر بڑی عجیب بات کہتا ہے. آپ مجھے دیکھیں اور تشریف رکھیں ہم بات کرتے ہیں. تشریف بار بار بات کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں شاعر مجھے دیکھیں شاعر بہت عجیب بات کہتے ہیں. شاعر کہتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں. دنیا میں تو آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں. میرا تو یہ دعویٰ ہے کل جنت میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. ایسا حسن کائنات نے نہیں دیکھا. دیکھا. بولے ایسا حسن کائنات نے نہیں دیکھا. کیسا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا حسن تھا جس کا عکس سامنے بیٹھنے والوں پر بھی پڑتا تھا. سبحان اللہ. ایسا حسن کائنات نے نہیں دیکھا. آپ کے حسن کا عکس سامنے بیٹھنے والوں پر بھی پڑتا تھا جیسے آپ خود حسین تھے سامنے بیٹھنے والے بھی حسین تھے. ایسا حسن کائنات نے زبیر بھائی ایکو بند کر کے نا آواز کلیئر کر سو. آپ بیٹھ جائیں بار بار اٹھتے ہیں ساتھی تشریف رکھیں بھائی. اس طرح سے مجھ سے بات کی ہوگی پھر دعا کر لیتے ہیں. دعا کر اٹھو جی اٹھو سارے کا حضور پہ. دعا کر بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. تشریف کے بعد مجلس کا حق ہے. کیا بات کر رہا ہے سامنے والے پہ اثر اس بات کا یہ شاعر کیا بات ہے شاعر نے کہا سامنے شاعر نے کہا کہ آپ جیسا جنت میں بھی کا نہیں عکس سامنے بیٹھنے والوں پر پڑتا ہے. پڑتا تھا جیسے آپ خود حسین تھے سامنے بیٹھنے والے بھی حسین تھے. سبحان اللہ. نازا ہے جن پہ حسن وہ حسن رسول ہے. نازا ہے جن پہ حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کیا کہ شان تو آپ کے قدموں کی دول ہے. ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی. سبحان اللہ. طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی. ان کے منہ چومنے کے قابل ہے رشید جن کے دل میں حضور رہتے ہیں. جن کے دل میں حضور رہتے ہیں. صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم. یاد رہے گا ایسا حسن کائنات نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا کہ سامنے بیٹھنے والے بھی حسین ہو جائے. ایک مقام شفاعت ہے اور ایک مقام محمود ہے. یاد رہے گا ایک مقام شفاعت اور ایک مقام محمود. مقام شفاعت کیا ہے آپ آسان لفظوں میں اس کو یاد رکھیں گے. مقام شفاعت کیا ہے محبوب اپنے رب کی تعریف کرے. محبوب اپنے رب کی تعریف کرے تو مقام شفاعت ہے. اور مقام محمود کیا ہے رب اپنے محبوب کی تعریف کرے. سبحان اللہ. رب اپنے محبوب کی تعریف کرے. ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کیا ہے؟ محمد 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 اب یہ پیچھے والے ساتھی مجھے بتائیں گے آپ کا یہ مبارک نام کس نے رکھا؟ جی کوئی تو بولے ورنہ سب فیل ہو جائے. ماشاءاللہ. آپ کے دادا ابو نے دادا عبد مطلب المطلب نے آپ کا نام رکھا محمد کیا رکھا؟ محمد محمد سب بولے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو مبارک نام ہے محمد اس کا معنی کیا ہے؟ میں بتاؤں جی پیچھے پیچھے والے تو نیت تو کریں انشاءاللہ سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ. جی بولتے ہیں نیت تو کریں انشاءاللہ سیرت پڑھیں گے. نہیں بولتے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. محمد جن کی تعریف کی جائے جن کی تعریف چیز ہے بہت زیادہ تعریف کی جائے. آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے یوں کہتے ہیں محمد وہ جن کی سب تعریف کرے. محمد وہ جن کی رب تعریف کرے. سبحان اللہ. بولے محمد وہ جس کی سب تعریف کریں. آپ زور سے بولیں گے محمد وہ جن کی سب تعریف کرے. محمد وہ جن کی رب تعریف کرے. مقام شفاعت کیا ہے کہ محبوب اپنے رب کی تعریف کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میں میدان حشر میں تعریف کروں گا سجدہ ہوگا شفاعت کبریٰ ہوگی. آپ نے فرمایا میں جانتا نہیں ہوں کیسی تعریف ہوگی. آج مجھے علم نہیں ہے. جب میں سجدہ کروں گا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں القاء فرمائیں گے اور میں اپنے رب کی تعریف کروں گا. ایسی تعریف کسی نے بھی کبھی بھی اپنے رب کی نہیں کی. سبحان اللہ. پھر کیا حکم ہوگا؟ یا حبیبی ارفع راسک سلط ہوتا اشفا. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آمین. شفاعتی لأہل الکبائر بالامتی انا اول الشافعین اول شفاع. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت پر میری امت کو بخشش فرمائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب آپ کو یاد رہے گا مقام شفاعت کیا ہے؟ کہ محبوب رب کی تعریف کرے. تعریف کرے. مقام محمود مقام محمود مقام محمود. ایک مقام محمود تو وہ جنت الفردوس کا حصہ ہے. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود وابتغوا إليه وسیلۃ. آپ اذان کے بعد دعائے وسیلہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ایک مقام محمود وہ عرش کی دائیں جانب ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. اتنا تو آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ؟ جی یہ جو مقام محمود ہے یہ جنت الفردوس کا حصہ ہے. انا اول ما يشق عن القبر فاقصى حلة من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم سالكا المقام غيري. میری امت یاد رکھنا یہ وہ مقام ہے جہاں صرف محمد ہی جا سکتے ہیں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام محمود ہے. یہ جنت الفردوس کا کیا ہے؟ حصہ ہے. یہ جنت الفردوس کا حصہ ہے. جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس. جنت الفردوس. کیوں مانگو؟ جنتیں چار ہیں. کتنی ہیں؟ چار. جنت عدن، جنت المأوى، جنت النعیم اور جنت فردوس. جب بھی مانگو تو اللہ سے کیا مانگو؟ جنت الفردوس. جنت الفردوس کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اولئک هم
الوارثون الذین یرثون فردوس سورہ مومنون۔ تو جب بھی مانگو اللہ سے تو کیا مانگو؟ فردوس کیوں؟ فردوس اس لیے کہ جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس لیے کہ ہر جنت کی چھت دوسری جنت ہے، اور جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی مانگو اللہ سے تو جنت فردوس مانگو، کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر بھی جنت الفردوس میں، جنت اور میدان مزید بھی جنت الفردوس میں، مزید میدان مزید مسلم شریف میں آتا ہے، جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وہ شیشے والا واقعہ ہے، ایک لمبی حدیث شریف ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میدان مزید ہے، یہ کیا ہے؟ میدان مزید جبرائیل کے ہاتھ میں شیشہ تھا نا، اس پر ایک نقطہ تھا، یہ نقطہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ جو نقطہ ہے نا، یہ شیشہ کیا ہے؟ شیشہ ہے، یہ شیشہ جمعے کا دن ہے۔ یہ شیشہ کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے جو اللہ نے آپ کی امت کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ جمعے کا دن ہے، یہ نقطہ کیا ہے؟ تو یہ میدان مزید ہے، یہ میدان مزید ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفید میدان ہے، اس کی مٹی بھی سفید ہے، گھاس بھی سفید ہے، درخت بھی سفید ہے، درختوں کے پتے بھی سفید ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہا جبریل نے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہزارہ سالوں سے میں وہاں جا رہا ہوں، میرا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آج تک میں نے اس میدان کا کنارہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ یہ میدان مزید ہے۔ سارے نبیوں کے نور کے ممبر لگیں گے، ہر نبی اپنے ممبر پر تشریف فرماؤ گے، اور ہر نبی کے پیچھے ان کی امت بھی ہوگی۔ سونے چاندی سرخ یاقوت کے ممبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کے پردے ہٹائیں گے اور اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ میدان ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر۔ بخاری شریف میں آتا ہے جیسے تم دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو، ایسے ہی کل جنت میں اپنے رب کو بھی دیکھتے ہو۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس۔ جو مانگو تو میرا گھر بھی جنت الفردوس میں ہے۔ یہ مقام محمود ہے جو جنت الفردوس کا کیا ہے؟ ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ غور سے سنو۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اولین آخرین سب کو جمع فرمائیں گے، حشر کا میدان ہے، سبھی جمع ہیں، انس و جن ہے اور ملائکہ ہے، انبیاء ہے، رسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے فرمائیں گے میرے محبوب کی تعریف کرو، میرے محبوب کی تعریف کرو۔ جب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی تعریف کریں گے، تعریف کرتے 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 جب سب کی تعریفیں ختم ہو جائیں گی تو پھر خود رب العالمین اپنے محبوب کی تعریف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام محمود۔ یاد رہے گا مقام شفاعت کیا ہے؟ کہ محبوب اپنے رب کی تعریف کرے، اور مقام محمود کیا ہے؟ رب اپنے رب اپنے محبوب محبوب کی تعریف کرے۔ یاد رہے گا ان کے منہ چومنے کے قابل ہے رسید جن کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو مبارک نام کیا ہے؟ محمد۔ اور مبارک نام کا معنی کیا ہے؟ جن کی سب تعریف کرے، جن کی رب تعریف بولتے نہیں آپ، جن کی سب تعریف کرے، جن کی رب تعریف کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا دلوں کے غم مٹاتا مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا۔ محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی،
خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا. سبحان اللہ. بولے آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا. پڑھیں گے اب آپ نے آواز کے ساتھ پڑھنا تاکہ آپ کی آواز کے ساتھ ہی دائیں بائیں پہاڑ ہے کھیت ہے میدان ہے سبھی جو ہے وہ گونج جائیں. پڑھیں گے روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا. حضرت جیسی آواز تو ہماری نہیں ہے لیکن آپ یہ ایک اللہ والے کا کلام ہے آپ جو محبت کے ساتھ پڑھیں. روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا. اچھی باتیں ہمیشہ سکھاتے رہے اچھی باتیں ہمیشہ سکھاتے رہے نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے. لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے. آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے. روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا. ان کے منہ چومنے کے قابل ہے نصیب جن کے دل میں حضور رہتے ہیں. تازہ ہے جن کے حسن ہے یہ کہہ کے شاد آپ کے قدموں کی دھول. نیت کریں انشاءاللہ ہم اسے رسالت کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عظمت صحابہ عظمت آل بیت کے لیے سب کچھ قربان کریں انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے نیت کریں سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھیوں سے کہا حجت میں پیش کیجئے ویسے فضول میں حجت میں پیش کیجئے ویسے فضول میں ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول. سبحان اللہ. اب آپ نے عشق رسول زور سے کہیں ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول ہم میں انتہا پسند ہے عشق رسول میں قربان کریں گے انشاءاللہ. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام کہیں بھی درس ہوگا اجتماع ہوگا آپ اس میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ. فرمائیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ سب سے بڑے دشمن کون ہے مرزائی ہے. کون ہے مرزائی. کون ہے مرزائی. آج تک یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور اللہ کی قسم قیامت تک ہوتے رہیں گے قیامت تک ہوتے رہیں گے. اب آپ بولیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ آباد. زور سے بولیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ آباد. مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. یاروں کا جو یار ہے غدار اب نہیں بولتے مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. یاروں کا جو یار ہے غدار ہے غدار. غدار ہے. یاروں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب. آمین. ان کے منہ چومنے کے قابل ہے نصیب. جن کے دل میں حضور ہے. یہ مبارک تذکرہ ہے ساری رات بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے حافظ صاحب نے اتنے پیارے انداز سے سنایا ہے اللہ تعالیٰ کا سنانا بھی قبول فرمائے ہمارا سننا بھی قبول فرمائے.
فرمائے اور حضرت نے جو ہمیں ہم سنائی نعتیہ کلام سنایا دل پاک ہو گیا دل ٹھنڈا ہو گیا اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی سلامت رکھے اور ان ہستیوں کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 4 کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں آخری کلام عرض کر کے اگر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ایک رسمی تقریر نہیں سمجھنا ہے، بیان کو قانون کی نظر نہیں بنانا ہے، ایک رسمی تقریر نہیں سمجھنا ہے، ایک پیغام ہے، ایک درد ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ احادیث شریف کا خلاصہ ہے 4 کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ بولیں 4 کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں کب پتہ چلے گا؟ خاتمہ ایمان پر جب موت پر پتہ چلے گا ہم کامیاب ہیں یا ناکام۔ جب اندر جائیں گے نا پھر پتہ چلے گا بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ جب اندر جائیں گے جب مٹی میں جائیں گے اندر پھر پتہ چلے گا کہ بڑا کون تھا اور چھوٹا کون تھا۔ تو موت کے وقت پتہ چلتا ہے ہم گھوڑے پر سوار ہیں یا ایک اللہ والے تھے، کسی نے کہا حضرت آپ اچھے ہیں یا کتا، تو فرمانے لگے اس کا فیصلہ تو موت پر ہوتا ہے، اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اچھا نہیں تو پھر یہ کتا اچھا۔ اللہ حسن خاتمہ بہت اہم چیز ہے۔ حسن خاتمہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام اس کے لیے رویا کرتے تھے، اس نے ساری زندگی عبادت کر کے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے رویا کرتے تھے۔ تو 4 کا خاتمہ کس پر ہوگا انشاءاللہ؟ ایمان پر۔ جی ایمان یاد رکھیں گے کتنوں کا؟ 4 کا۔ نمازی کا خاتمہ بھی ایمان پر۔ کس کا؟ نمازی کا۔ جی نمازی کا خاتمہ بھی ایمان پر۔ الصلاۃ بعد الدین، نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں ہے تو دین بھی نہیں۔ آپ نیت کریں انشاءاللہ ساری زندگی مسجد کو آباد رکھیں انشاءاللہ۔ آپ نیک لوگ تشریف فرما ہے، علماء سے مسجدوں سے مدرسوں سے اور تبلیغ کے کام سے محبت رکھنے والے بزرگ ہمارے نوجوان ساتھی تشریف فرما ہے، سب نیت کریں انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک مسجد کو آباد رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم مسجد آباد ہے تو ساری کائنات آباد ہے۔ مسجد آباد ہے تو کھیت بھی آباد ہے، گھر بھی آباد ہے، دکان بھی آباد ہے، دفتر بھی آباد ہے، دل بھی آباد ہے، زندگی بھی آباد ہے۔ اللہ کی قسم مرنے کے بعد قبر بھی آباد ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مسجد آباد ہے اور مسجد آباد نہیں ہے تو پھر ساری کائنات ویران ساری کائنات کا ہے ایران ہے۔ مسجد بدعا دیتی ہے، مسجد ہے بدعا دیتے۔ ساری بستی نہیں خالی ہو رہی تھی، مسجد سے آواز آتی تھی، لوگ سمجھتے تھے جنات ہیں، تو وہاں جماعت پھیل گئی، جب آواز آئی آواز کا بھی عذاب ہوتا ہے، قوم لوط پر بھی شعیب پر بھی آواز کا عذاب آیا، دل پڑ گئے تو لوگ بستی خالی کر رہے تھے کہ مسجد سے آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، یہاں جینا دشوار ہو گیا۔ تو جب وہاں امیر صاحب ٹھہرے، رات کو آواز آئی، سب کے ذہن میں یہ تھا کہ جنات ہیں، شیاطین ہیں جو تنگ کرتے ہیں۔ جب مسجد میں شیطان کا کیا کام ہے؟ مسجد میں شیطان کا کیا کام ہے؟ جب آواز آئی تو امیر صاحب پوچھنے لگے کون ہو؟ بستی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ پتہ کیا جواب ہے؟ جواب ہے مسجد میں کون ہوں؟ مسجد ہوں۔ انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے ایک کو بھی ویران کر کے چھوڑ۔ کتنی بڑی محرومی ہے
اب غور کرو کہ وہ یکشف الساق ویدعون الی السجود ولا یستطیعون. غور کرو اللہ کی تجلی کا ظہور ہے، حشر کا میدان ہے، سارے جمع ہیں اور سارے سجدہ کر رہے ہیں. دو سجدہ نہیں کر سکیں گے، دو سجدہ نہیں کر اس کی کمر تختہ بن جائے گی. ایک کافر ایک بے نماز. کتنی معروفی ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے. آج سب سجدہ کرتے ہیں لیکن کافر اور بے نمازی سجدہ نہیں کر سکتے. تو نیت کریں انشاءاللہ مسجدوں کو آباد رکھیں، انشاءاللہ. نماز اہتمام سے پڑھیں گے، انشاءاللہ. اوروں کو بھی نمازی بنائیں. انشاءاللہ. پکی بات ہے انشاءاللہ. اپنی عورتوں کی نماز کی بھی خدمت کرتے ہیں. اپنی عورتوں کی نماز کی بھی ہماری مائیں بہنیں 60 سال نماز پڑھتی ہیں، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. التحیات نہیں آتی، دعائیں قنوت نہیں آتی، غسل کے مسائل غسل کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ پاک ہوتی ہیں اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، اور ناپاک ہوتی ہیں اپنے آپ کو پاک سمجھ کر نمازیں پڑھتی رہتی ہیں. پیشاب سے نہیں بچتی، پیشاب سے بچو، پیشاب سے بچو، قبر کا عذاب ہوگا. اپنے پیشاب سے بھی بچو، بچوں کے پیشاب سے بھی بچو، جانوروں کے پیشاب سے بھی بچو. استنسی وجل کو کون سی کتاب ہے جس میں یہ روایت نہ لکھی ہو؟ فقہ کی ہر کتاب میں یہ روایت لکھی ہے. استنسی وجل کو نام پیشاب سے بچو. ابو داؤد شریف میں آتے ہیں مرنا بقبرین جدیدین، آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں بقیع شریف میں دفن تھے، دونوں بقیع شریف میں دفن تھے. فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک غیبتیں کرتا تھا، غیبت سمجھتے ہیں دوسروں کی پیٹھ پیچھے. برائیاں دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ایبوں کو اچھالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تین گناہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تین گناہ نیکیوں کو کھا لے. نیکیوں کو یاد رکھیں. ایک غیبت ہے، ایک حسد ہے. ایک کیا ہے؟ حسد. اور ایک تنہائی کی گناہ ہے. اس کی گناہ ہے تنہائی. مسند احمد میں آتا ہے تمہارا بہت برا حال ہوگا، تم تماشا بن جاؤ گے، تمہاری زندگیوں کا سکون ختم ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آؤ گے، ایک نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا. کب؟ جب تمہاری تنہائیاں ناپاک ہو جائیں گی. اب آپ مجھے بتائیں جب سے موبائل آیا ہے تنہائیاں پاک ہوئی ہیں یا ناپاک ہوئی ہیں؟ ناپاک ہوئی ہیں. جی حیا پھیلی ہے یا بے حیائی پھیلی ہے؟ بولے 99% قتل نشے کی وجہ سے ہے، موبائل کی وجہ سے ہے. 99% طلاقیں بھی نشے کی وجہ سے ہے، موبائل کی وجہ سے. شادی شدہ بچیوں کے گھر ویران ہو گئے. سائبر فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت. میں نے کہا موبائل کو وہ ہاتھ لگائے جو پہاڑ جتنا ایمان رکھتا ہو، ورنہ گند کھائے گا. مسجد بھی گندی، مدرسہ بھی گندا، اعتکاف بھی گندا، نماز بھی گندی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینہ پاک کی حاضری بھی گندی. استغفر اللہ. بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، گانے بجتے ہیں. خواجہ شریف پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، گانے بجتے ہیں. حج اور عمرہ بھی گندا ہوتا ہے. موبائل کو تو وہ ہاتھ لگائے جس کا پہاڑوں جتنا ایمان ہے. بہت بڑا فرق ہے. بے حیائی کا رونا تو اپنی جگہ ہے. سارا کفر ہمارے گھر میں آ کر بیٹھا ہوا ہے. عجیب ڈاکٹر ہیں، سکالر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، اور اللہ کی قسم دین اسلام کے نام پر آپ کو کفر پڑھایا. دین اسلام کے نام پر کفر پڑھایا جا رہا ہے.
میں بار بار ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں اور اللہ کی قسم پورے شرح صدر سے کہتا ہوں، اس وقت اسی کا ایمان بچا ہوا ہے اس کا مسجد سے، مدرسے سے اور علماء سے تعلق ہے۔ جو علماء سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان کا سودا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے فتوے ہمارے گھروں میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ موبائل موبائل ہمارے بچے شادیوں کے قابل نہیں رہے ہیں، موبائل پر ہمارے بچے، اگر میں کہوں گا 95% طلاق اس لیے ہوتی ہے کہ مرد نہیں رہا ہے، زندگیاں تنگ ہو گئی، رزق تنگ ہو گیا، زندگیاں تنگ ہو گئی، رزق تو 3 گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، آپ یاد رکھیں۔ ایک کیا ہے؟ غیبت، یہاں سے بات ہو رہا ہے، ایک حسد ہے، اور ایک کیا ہے؟ تنہائی کے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو بھی پاک فرمائے اور ہماری جلوت کو بھی یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں بات عرض کر رہا تھا کیوں یہ غیبت کرتا ہے، کیوں اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا ہے۔ تو ماں بہنوں کی نمازوں کی بھی خبر لینی ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو کپڑے پاک کرنے نہیں آتے ہیں، چھوا سمجھتے ہیں، چھوا نہیں سمجھتے، چھوا سمجھتے ہیں، چھوا وہ کپڑے کا ڈالنے ہیں، شروع کہتے چھوا ایک میں چھوا کہتے ہیں تو چھوا نا شروع جو بھی ہے سمجھ لگیا۔ یہ جو چھوا ہوتا ہے، چھوا اس سے ناپاک کپڑے پاک نہیں ہوتے ہیں، ہم چھوؤں سے کپڑے پاک کرتے رہتے ہیں، وہ تو مائع مستعمل ہے، چھوا تو مائع مستعمل ہے۔ ناپاک کپڑا 3 پاک پانیوں سے اور ایسے پانیوں سے جن پانیوں کو استعمال نہ کیا ہو، ایسے 3 پانیوں سے جب ناپاک کپڑا گزارا جاتا ہے اور ہر مرتبہ اپنی طاقت کے برابر نچوڑا جاتا ہے تو پھر وہ ناپاک کپڑا پاک ہوتا ہے۔ تو ماں بہنوں کی دین کی بھی فکر کرنی ہے، نماز کی کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں مردے کو غسل دیتی ہے نا، عورت کو غسل دیتی ہے، سارا ننگا کر دیتی ہے، سارا ننگا کر دیتی ہے، جبکہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت اس کو ڈھانپ کر رکھنا ہے، گناہ کبیرہ ہوگا، اس کو دیکھنا بھی نہیں، براہ راست ہاتھ بھی نہیں لگانا، اور رنگین موٹا کپڑا ڈالنا ہے، رنگین، اور بعض جگہوں پر بال کاٹ دیتے ہیں، ناخن کاٹ دیتے ہیں، تو کہا نہ لکھا ہے بال کاٹو، ناخن کاٹو تو مردے کے ساتھ دفن کرو۔ تو نمازی کا خاتمہ کس پر ہے؟ ایمان والدین کی دعائیں لینے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر۔ سبحان اللہ۔ والدین کی دعائیں لینے والے کا خاتمہ بھی وَمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہے، تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری۔ دیکھیں کیا فرمایا، بیت اللہ شریف کو دیکھیں، بیت اللہ شریف ثواب ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو۔ بیت اللہ شریف، قرآن مجید، زمزم کا پانی، اور والدین، اور عالم دین۔ فرمایا ان 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ دیکھنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، میری بات پہ غور فرمائیے، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن حج عمرے دیکھنا ثواب ہے، لیکن حج عمرے کا ثواب ہے، حج عمرے کا ثواب ہے۔ ماں باپ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو دیکھنے پر اللہ حج عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پٹھیاں بھی سیدھی ہوتی ہیں، ماما کیا آتی ہیں، جو پترا
ٹوٹیاں بھی سیدھیاں ہوں گی نہیں ہوگی؟ اللہ کی قسم جب ماں باپ کی دعا لگی ہو تو ٹوٹیاں بھی مٹی ہاتھ میں آتی ہے نا تو سونا بن جاتی ہے، اور ماں باپ کی دعائیں نہ ہو تو سونا ہاتھ میں آ کر بے شک۔ اچھا حدیث شریف کو دیکھیں، والدہ کی ماں کی دعا کا ذکر ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا کہاں لکھا ہوتا ہے؟ گاڑی کے پیچھے، کہاں لکھا ہوتا ہے؟ گاڑی پیچھے۔ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، عقل نہ ہوئے تو موجے ہی موجے، عقل نہ ہوئے، عقل ہوئے تو سوچیں ہی۔ ایک رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا، میں بڑا ہو کر ٹرک بنوں گا، میں بڑا ہو کر۔ عجیب سی بات ہے، تو یہ لکھنے کی چیزیں یا لینے کی چیزیں؟ ماں کی دعا یہ لکھنے سے ملتی ہے یا لینے سے؟ لینے سے۔ ماں کی دعا کا ذکر ہے اور باپ کی بد دعا کا ذکر ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، آپ نے مسجد بنائی حضرت لیکن دروازہ ہی نہیں بنایا تو مسجد میں بھی آ سکے گا؟ نہیں جی نہیں آ سکے گا۔ تو جنت بھی بنانی ہے، جنت کے دروازے بھی بنانے ہیں تاکہ کل جنت میں جا بھی سکو۔ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میں تم سے لاکھوں کروڑوں اربوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جب تم سے تمہارا باپ راضی ہوگا پھر میں راضی ہوں گا۔ اپنی محبت کی تشبیہ دی ماں کے ساتھ اور اپنی رضا کی تشبیہ دی باپ کے ساتھ۔ میں ماں جیسی محبت کرتا ہوں اور باپ راضی ہوگا تو میں راضی ہوں۔ باپ انسان کا سب سے بڑا محسن ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو بہت مجھے دے کر جاتا ہے، ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب نور اللہ برکاتہ نے واقعہ لکھا ہے، میں ایک اسپتال میں داخل تھا، حضرت فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، اس کی ٹانگ کاٹی ہوئی تھی اور چہرہ ایسے سیاہ تھا جیسے کہ رات ہوتی ہے، جیسے کہ سر کے بال ہوتے ہیں، اور بدن سوجا ہوا تھا، اتنا سوجا ہوا تھا کہ جو پلنگ ہے نا بیڈ ہے اس سے نیچے گیا ہوا، اور اس کی آواز اتنی خوفناک تھی جیسے کسی جانور کی آواز ہوتی ہے۔ سارے مریضوں نے اسپتال خالی کر دیا، مریض اسپتال چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کا والد ڈاکٹر سے کہتا اسے زہر کا ٹیکہ لگائے تاکہ جو مر جائے، میں اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں میں جب اس کے پاس گیا اس نے میرا دامن پکڑا، میری قمیض پکڑی، کہا مولانا میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی بد دعا ہے۔ میں ماں کو گالیاں دیتا تھا، ایک دن ماں اپنی والدہ صاحبہ کو ماں کو میری لات مار دی، اللہ، اس کے بعد میں نے حویلیہ میں ایک روایت سنائی کہ جو والدہ صاحبہ کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بوسہ؟ اس دن ایک بزرگ کہنے لگے پتہ نہیں کہاں سے، اگی میں ایک بابا جی کہنے لگے چمی، ہمارے بھی چمی ہے جو اپنے والدہ کے ماتھے کی چمی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے سارے گناہ معاف کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک بابا جی کھڑے ہو گئے کہنے لگے جنہیں دیا ماما جندیاں وہ تو چمیاں کر سن گناہ معاف ہو جو سے، جنہیں دیا ماما مر گیا نو کے کر سن۔ سوال سمجھ گیا؟ تو میں نے ان کو دوسری روایت سنائی، جو مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو، اِسارِ ثواب کیا کرو، دعائیں مغفرت کیا کرو۔ اگر زندگی میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، بے ادبی ہوگی، اللہ معاف کروا دیں گے۔ تو ماں باپ کی دعائیں لینے والے کا خاتمہ بھی کس پر ہوتا ہے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال کھانے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر، کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر۔ حلال سے افطاری کی جائے گا، حلال سے تو ایک لقمے پر ایک روزے کا ثواب ہوتا ہے، ایک لقمے پر ایک روزے کا۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ
سب کو نصیب فرمائے۔ جابر یہ ہاتھوں پر کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کی ہے، مزدوری کے نشان ہے۔ آپ نے جابر کے ہاتھوں کو چومی کی اور فرمایا ھذا ید لا تمس النار، جابر یہ جو حلال کمانے والے ہاتھ ہیں نا یہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ ہر قدم پر 100 سال کی عبادت کا ثواب، ہر قدم پر ایک حج مقبول کا ثواب، اور حلال کماتے کماتے مر جائے شہادت کی موت مر جائے شہادت کی، حلال کماتے کماتے تھک کر رات کو سو جاتا ہے، اس کو سونے پر جاگنے والوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے حلال تھوڑی برکت لگتی ہے، نسلیں کھاتی ہیں اور حرام نسلوں کو کھاتا ہے۔ دو کے قریب مت جاؤ، دو کے قریب وقت نہیں ہے۔ لا تقربوا الفواحش ولا تقربوا مال الیتیم، مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ انما یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم، مسلم شریف میں آتا ہے یتیم کا مال کھانے والے، دوسروں کے حصے کھانے والے جب حشر کے میدان میں آئیں گے ان کے پیٹ سے، ان کی شرمگاہوں سے جہنم کی آگ نکل گئی۔ یہ مسلم شریف ہے۔ میں دو سے بڑا پریشان ہوتا ہوں، میرا دل دلتا ہے دو سے، میں آشا کرتا ہوں ایک کے خان، دو سے میں بہت پریشان ہوتا ہوں، دکھیا ہوتا ہوں۔ ایک اس سے جو ہر سال اعتکاف بیٹھتا ہے اور بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت بھی نصیب ہو جاتی ہے، بہت خوشحال بھی سیکھ بھی لیتے ہیں۔ ہر سال اعتکاف بیٹھتا ہے، بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، مسجد نبوی میں جا کر بیٹھتا ہے، لیکن سگے بھائی سے خفا ہے، سگی بہن سے خفا ہے، اللہ، سگے بھائی سے خفا ہے، ایسے اعتکافوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ماں بہنوں سے بھی کہا اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، خود بھی صبر سیکھیں، اولادوں کو بھی صبر سکھائیں، خود بھی برداشت کرنا سیکھیں، اولادوں کو بھی برداشت کرنا سکھائیں، خود بھی معاف کرنا سیکھیں، اولادوں کو بھی معاف کرنا سکھائیں، محبتیں سکھائیں۔ اگر ہم نفرت سکھائیں گے چاچا کی، تایا کی، خالہ کی، پھوپھی کی، ماموں کی، تو یاد رکھیں ہم خود اور ہماری اولادیں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گی جن کی ليلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوگی۔ دین اسلام ہے، گپ شپ نہیں ہے، حقیقت ہے، دین اسلام ہے حقیقت۔ تو میں دو سے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتا ہے لیکن سگے بھائی سے، سگی بہن سے خفا ہے، بعض مذہب کی وجہ سے سگے ماں باپ سے خفا ہے۔ اور دوسرا میں اس سے بہت پریشان ہوتا ہوں جو مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، کئی عمرے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، خاتہ شریکوں کو حصہ۔ میں نے آج جمعے میں بھی کہا میں بہت پریشان ہوتا ہوں، یہ پٹوارہ کھانے والوں کی بخشش کیسے ہوگی؟ ان کا ایک نقطہ ان کو جنتی بھی بناتا ہے، ان کا ایک نقطہ ان کو جہنمی بھی بناتا ہے۔ شبرن بخاری شریف میں یہ گفٹ ہے، یہ گیٹ کسی کی دباؤ گے نا تو 7 زمینوں کا توق ہوگا اور حشر کے میدان میں ہوگا، باقی اگلی بات بعد میں۔ اور مسلم شریف نے فرمایا ایسے نہ آنا کہ کندھے پہ بیل بیٹھا ہو، بکری بیٹھی ہو، بندہ بیٹھا ہو، میں محمد عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ موت اس حالت میں آئے کہ کندھے پہ کسی کا بوجھ نہ ہو، کوئی نیکی نہیں ہے، ترمذی شریف میں آتا ہے کوئی نیکی نہیں ہے، بار بار تلاش کی کوئی نیکی نہیں ہے، صرف مرا اس حالت میں ہے اس کے کندھے پہ کسی کا بوجھ نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے، مرتے ہی اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہنوں کی حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں للرجال نصیب وللنساء، او بھائی مردوں کے علیحدہ حصے ہیں، عورتوں کے للذکر مثل حظ الانثیین۔ کیا کہا؟ بیٹیوں کو دو اور جو بیٹیوں کا دگنا ہے پھر بیٹوں کو دے دو۔
پہلے بیٹیوں کو دو، یہ نہیں کہا کہ بیٹوں کو دو اور بیٹوں کا آدھا بیٹیوں کو دے دو، کہا کہ بیٹیوں کو دو اور بیٹیوں کا دگنا کر کے بیٹوں کو دے دو۔ بات واضح ہے؟ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ لوگ بندہ مارتے ہیں، سمجھتے ہیں بندہ مارتے ہیں؟ بندہ مارتے نہیں مارتے؟ بنا مار دیں، سمجھتے ہیں، آؤ سارے بول دیں بنے دب دیں، توڑ دیں، بندہ ٹول چھوڑ چھوڑ کون کر دیں، کون کر دیں، لوگے بسو کر دیں نہیں کر دیں، لوگی سے نہیں کر دیں نا، جی جی کون کر چھوڑ دیں۔ میں ہے پترہ دے ڈوگے دے بولے ہو گئے، پترہ دے ڈوگے دے کھلے ہوئے ڈوگے بچے دے کون نکل دے، یہ اور لالے والا دے کبرہ بچے کون کر سکتے۔ اگر بزرگ غلط تقسیم کر کے چلے گئے تو آپ اس کو ختم کریں، ہر ایک کو اس کا حصہ دیں، ہر ایک کو اس کا حصہ دیں، بہنوں کو دیں، بیٹیوں کو دیں، خاتہ شریفوں کو دیں، زیادہ دیں، تقسیم ختم کریں، ورنہ جتنے ختم پڑھائیں گے اتنا ہی عذاب ہوگا۔ ایک پیغام ہے، اس کو رسمی تقریر ہے نہیں سمجھتے، تو نمازی کا خاتمہ بھی ایمان بھی ہوگا، حلال کھانے، ماں باپ کی دعائیں لینے والے کا خاتمہ بھی ایمان بھی، اور حلال حلال کھانے والوں کا خاتمہ بھی ایمان بھی، علماء سے محبت رکھنے والے کا خاتمہ بھی ایمان بھی۔ علماء سے، جس نے عالم کو دیکھا، اب 5-6 منٹ ہے بس بات ختم کرتا ہوں، جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے عالم سے مسافر کیا اس نے مجھ سے مسافر کیا، جو عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس۔ پوری دنیا میں جو آپ کو خیر نظر آ رہی ہے نا، یہ علماء کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ہر دینی تحریک کی بنیاد علماء کی قربانیاں ہیں، مدرسہ ہے، ہر دینی تحریک کی بنیاد مدرسہ ہے، ہر دینی تحریک۔ ریمنڈ کا اجتماع تھا، میں نے ساتھیوں سے کہا کتنے احساس کی بات ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پاکستان سے لوگ پوری دنیا میں جاتے ہیں، دنیا سیکھنے کے لیے بھی، دنیا کمانے کے لیے بھی، اور پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے بھی، ایمان سیکھنے کے لیے۔ سعادت کی بات ہے یہ نہیں؟ تو یہ پوری دنیا میں جو آپ کو خیر نظر آ رہی ہے، یہ علماء کی قربانیوں کا اللہ کی قسم۔ ہر دینی تحریک کی بنیاد کون ہے؟ مدرسہ۔ مدرسہ اتنی عام چیز ہے، مکی زندگی دیکھیں اور مدنی زندگی دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ پہلے بنایا، مسجد بعد میں بنایا۔ مدرسہ پہلے بنایا، مسجد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فضل العالمی علی العابد الفضلی علی ادنى یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الخیطان فی جوف الماء۔ کائنات کی ساری مخلوقات علماء کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ بخاری شریف آپ نے فرمایا جب دنیا سے علماء اٹھ جائیں گے، دنیا سے علماء اٹھ جائیں گے۔ اور صوفیہ نے ایک عجیب بات لکھی، صوفیہ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے کسی عالم کو گناہ کرتا دیکھو، اپنی آنکھوں سے، تو کہو میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں۔ اتنی احتیاط ہے۔ اچھا آپ تجربہ کریں، آپ تحقیق کریں، جو علماء کو تنگ کرتے ہیں، علماء سے بغض کرتے ہیں، علماء کو گالیاں نکالتے ہیں، دو باتیں ضرور ہوتی ہیں، ایک تو ان کی اولاد بگڑی ہوتی ہے، بے شک، اور ایک ان کے معاشی مسائل بہت ہوتے ہیں، رزق کی بڑی تنگی ہوتی ہے، اور جو علماء کی خدمت کرتے ہیں ان کی نسلیں مزے کرتے ہیں، اور نسلوں میں علماء قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہے آپ دیکھیں، اولادیں بگڑی ہوتی ہیں، یہ علماء کی بے ادبی کی نصرت۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے ان کی قبروں میں جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ صحابی کشف بزرگ تھے، صحابہ کو بھی کشف ہوتا ہے، میں نے خود ان کو ان کی قبروں میں جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا۔
اچھا آپ مجھے بتائیں جو میرا بیٹا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ میرا وارث ہے. وارث اور آپ کا جو بیٹا ہوتا ہے وارث وہ آپ کا وارث. آپ کے وارث کو کوئی گالی دے تو وہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کو دیتے ہیں. میرے وارث کو کوئی گالی دے تو وہ کس کو دیتے ہیں؟ جی علماء کون ہیں؟ انبیاء کے بعد. جی انبیاء کے بعد علماء کو گالی دینا نبیوں کو. نبیوں کو گالی دینا ہے. علماء کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے. نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا پاکستان والوں پہلے تمہاری بری حالت ہے, اللہ کے عذابوں کو دعوت نہ دو, زمین پھٹے گی, اندر چلے جاؤ. سائیں توکل شاہ امبالوی تھے رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ والے بھی تھے, مالدار بھی تھے, سخی بھی تھے. مالدار بھی تھے, مالدار ہونا علادہ بات ہے, سخی ہونا علادہ بات ہے. ہر وقت دسترخوان بچھا رہتا تھا, سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ روٹی کھاتے تھے. روزانہ ہزاروں لوگ ان کے دسترخوان پر صبح شام کھانا کھاتے رہتے تھے. اتنے سخی تھے, اتنے مالدار تھے. ایک رات خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری بات کی ابتدا بھی خواب سے ہوئی تھی, یاد ہے سر؟ درود شریف میں نے سکھایا تھا. اب انتہا بھی خواب ہی پر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبحان اللہ تو سبحان اللہ. ابتدا بھی خواب سے ہوئی تھی, اب انتہا بھی خواب ہی پر ہو رہی ہے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی بہت اللہ والے سخی, خواب میں دیدار ہوا کس کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ آپ نے وسلم. فرمایا سائیں توکل شاہ سب کو کھانا کھلاتے ہو, ہمیں کھانا نہیں کھلایا کبھی, ہمیں بس اتنا فرما کر آپ تشریف لے گئے. حضرت سوچتے رہے علماء سے, فقہاء سے, صالحین سے پوچھا. حضرت فرماتے ہیں پھر خود اللہ نے میرے دل میں یہ القاء کیا, تو میں نے یہ فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ میں نے شہر کے سارے علماء کی, مدارس کے طلباء کی اور قرآن والوں کی کیا کی؟ دعوت کی. سب کو کھانا کھلایا. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں. فرماتے ہیں جب سب کو کھانا کھلایا, رات کو پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, اور آپ نے فرمایا سائیں توکل شاہ تیری بڑی مہربانی, اب تو نے ہمیں بھی کھانا کھلایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میری باتوں پہ غور کرنا ہے, ایک رسمی تقریر ہے, نہیں سمجھنی ہے. ان باتوں کو دہرانا ہے, اس میں تکرار کرنا ہے, بار بار تکرار کرنا ہے, پھر ان کو آگے پہنچانا ہے. کریں گے انشاءاللہ. کتنوں کا خاتمہ ایمان کا؟ 4 کون کون ہے؟ نمازی. جی نمازی. دوسرا والدین کی دعائیں لینے والا. تیسرا حلال کھانے والا. چوتھا علماء کی علماء سے محبت, علماء سے پھر دعائیں. پہلا کون ہے؟ نمازی. دوسرا والدین سے. والدین کی دعائیں لینے والا. تیسرا حلال کھانے والا. چوتھا علماء سے محبت کرنے والا, علماء کی خدمت کرنے والا. کریں گے سارے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے نیت کی تھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام, یہی بھی درس ہو, اجتماع ہو, آپ نے شرکت فرمانی. 2 تشکیلیں, کتنی تشکیلیں؟ ایک تو 20 اور 21 مئی کو ہمارے